وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو کس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ رب ذوالجلال نے تلاوت کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارے میں رہ جائیں گے۔ ان دو آیات قرآنیہ سے آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ جب ہم تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں مخارج کا لحاظ نہیں رہتا، معانی بگڑ جاتے ہیں، صفات کا خیال نہیں رہتا، جس لفظ کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں، جس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، جس لفظ کو ہم نے کھینچنا ہوتا ہے اس مد کا خیال نہیں کیا جاتا، اس لفظ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اور شد مد کا لحاظ کیے بغیر ہم پڑھ جاتے ہیں جب تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ مزمل والی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ قرآن پڑھیں تو تمہیں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ، ترتیل کہتے ہیں اتنا رک رک کے پڑھنا کہ الفاظ کا حق ادا ہو جائے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ اس انداز میں تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کی اہمیت کا ذکر جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھا جائے جیسا کہ اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور یہ بات عزیز طلباء و طالبات ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ قرآن یاد کروانا آپ کے سینے میں، اس کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ تیزی سے نہ پڑھیں، آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ کما انزل، جیسے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تو ہمیں اس ترتیل کا، اس ٹھہراؤ کا، اس اطمینان کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہجے بھی بتائے کہ قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ بعض اوقات سنا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا وہ ترنم کے شوق میں یا اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کے شوق میں وہ الفاظ کو بے جا اتنی طوالت اور اتنا لمبا کر دیتا ہے، الفاظ کو جہاں مد نہیں ہوتی وہاں بھی لگا دیتا ہے، اور پھر اس کو اچھے انداز میں پڑھنے میں اتنا گنگنا دیتا ہے کہ جو قرآن پاک کا معیار اور قرآن پاک کا مرتبہ ہے وہ اس سے گرا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے عربوں کا لب و لہجہ ہو، اور عربوں کے لب و لہجے میں اس حدیث مبارکہ میں آپ غور فرمائیں، اور کبھی آپ کا اگر سعودی عرب میں حرمین شریفین میں حج یا عمرہ کے موقع پہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں کے جو اصل عرب لوگ ہیں ان کو آپ بولتے دیکھیے
جہاں کلکلے والا لفظ ہوتا ہے وہ کلکلا کرتے ہیں، جس لفظ کو پر کرنا ہوتا ہے وہ عمومی گفتگو میں اس لفظ کو پر پڑھتے ہیں، جس کو باریک کرنا ہوتا ہے اس کو وہ باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی عربوں کا لہجہ ہے کہ وہ درست مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قرآن بھی ہمیں اسی انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح مزید آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن پاک پڑھو تو خوبصورت آواز کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پڑھو، لیکن اتنا اچھا انداز ہو کہ انداز خود سے بناتے بناتے الفاظ کو بگاڑنے سے بچنا ہے۔ اور اس موڈیول میں جو آخری حدیث مبارکہ ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ برکتیں نازل ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں موجزن ہو۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھیں قرآن لعنت کرے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جب مخارج کا لحاظ کیے بغیر ہم پڑھتے ہیں تو معنی چونکہ کچھ بننا ہوتا ہے، ہم غلط پڑھ کے کچھ بنا دیتے ہیں، تو قرآن ثواب کی بجائے پھر گناہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور قرآن لعنت کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی ہمارا عمل اس کے خلاف، زبان سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے لیکن عمل میں جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں سود حرام ہے لیکن عمل میں سود کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، زبان سے ادائی ہو رہی ہوتی ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے، عمل میں والدین کے گستاخ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ناپ تول نہیں کرنا چاہیے، قوم شعیب پہ عذاب ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا، جبکہ کاروبار کے اور معاملات میں آتے ہیں تو خود ناپ تول اور اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تلاوت کرتے ہوئے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہوئے انہی آیتوں کے خلاف ہمارا عمل ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن کی رحمات اور برکات کی بجائے قرآن اس بندے پہ لعنت کرتا ہے کہ تو زبان سے مجھے اور طرح پڑھتا ہے اور عمل میں مجھے اور طرح ڈیل کرتا ہے۔ تو پھر قرآن رحمت کی بجائے قرآن پڑھنے کے باوجود بندے پہ لعنت اور زحمت آتی ہے کہ دو وجہ سے، یا تو ہم اس کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں، مخرج کا لحاظ نہیں کرتے، یا ہمارا عمل اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ درست انداز میں قرآن کو پڑھیں اور جو قرآن کا پیغام ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔